Welcome to the Imran Academy. I am discussing with you mathematics of 9th class, Science Group, Punjab Textbook Board Lahore, Unit 1, Matrices and Determinants, Exercise 1.3. تو آپ کے ساتھ 9ویں جماعت کا میتھ ڈسکس ہو رہا ہے جی سائنس گروپ کے لیے، اور یونٹ 1 ہے میٹریسز اینڈ ڈٹرمننٹس. اس کی ایکسرسائز آج ہم شروع کر رہے ہیں 1.3. کویسچن نمبر 1 says which of the following matrices are confirmable for addition. یعنی نیچے دیے ہوئے میٹریسز میں سے کون سے میٹریسز ہیں جو آپس میں پلس کیے جا سکتے ہیں، ایڈ کیے جا سکتے ہیں. تو اس کا جواب ہے جی کہ جو میٹریسز آرڈر سیم رکھتے ہیں وہ آپس میں جمع کیے جا سکتے ہیں. تو ہر ایک کا پہلے آرڈر دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم فیصلہ کر لیں گے کہ کون سے میٹریسز آپس میں جمع ہو سکتے ہیں. تو آئیے جناب دیکھتے ہیں پھر. اوکے جی، تو جناب علی اے کا میٹرکس اے کا آرڈر چیک کرتے ہیں کہ میٹرکس اے کا آرڈر کیا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ 1 اور 1 2 اس کے اندر روز ہیں، اور 1 اور 1 2 ہی اس کے اندر کالم ہیں. تو اس کا آرڈر جو ہو گیا وہ ہو گیا 2/2. اب اس میں دیکھیں تو 1 اور 1 2 اس کے اندر روز ہیں. بی کی بات کر رہا ہوں، اور 1 اس کا کالم ہے، اوپر سے نیچے کالم ہوتا ہے. تو اس کا آرڈر 2 روز اور 1 کالم یعنی 2/1 ہو گیا. اب اس میں دیکھیں تو 1 2 اور 3 اس کی روز ہیں، اور کالم اس کے 2 ہیں. اوپر سے نیچے اگر دیکھیں تو آپ کو 2 کالم نظر آئیں گے. تو اس کا آرڈر 3/2 ہو گیا. اب 2 میں 1 جمع کریں گے تو 3 ہو جائے گا. تو اس کا ایک ہی کالم بن رہا ڈی کا، جبکہ روز اس کی بن رہی ہیں 1 اور 1 2، اور کالم اس کا اوپر سے نیچے 1 ہی بن رہا ہے. تو اس کا آرڈر بنا جی 2/1. اسی طرح سے اس میں دیکھیں 1 اور 1 2 روز ہیں، اور کالم بھی اس کے 2 ہی ہیں، اوپر سے نیچے کالم اس کے 2 ہیں، یعنی کہ 2/2 اس کا آرڈر ہو گیا. ایف کو دیکھیں تو اس کے اندر 3 روز بن رہی ہیں اور 2 کالم بن رہے ہیں اوپر سے نیچے. تو یہ بن گیا جی 3/2. اب آپ دیکھیں جن کے آرڈر سیم ہیں وہ آپس میں جمع ہو سکتے ہیں. میں تھوڑا سا اس میں کلینلینس، لیٹ می ڈو سم کلیننگ ورک. اور اب آپ دیکھیں جی آرڈر تو ہم نے لکھ لیا سب کا. اب چیک کرتے ہیں کہ کون سے آپس میں میٹریسز جو ہیں وہ پلس ہو سکتے ہیں. تو آرڈر چیک کرتے ہیں کہ کس کا آرڈر کیا ہے. ہاں جی بتائیے پھر کس کا آرڈر آپس میں ملتا جلتا ہے، یعنی کس کا آرڈر کس کے ساتھ ملتا ہے. جی جناب، تو اے کا آرڈر ہے 2/2 اور ای کا آرڈر بھی 2/2 ہے، لہٰذا اے اور ای آپس میں کنفرمیبل ہیں. تھوڑا سا اوپر کر لیتے ہیں جی. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اے اینڈ ای یہ ہو گئے، اے اور ای آپس میں کنفرمیبل ہو گئے. یعنی ان کو سرکل کر لیتے ہیں کہ یہ 2 ہم نے مینج کر لیے ہیں. اسی طرح سے بی کا آرڈر 2/1 ہے، تو ڈی کا آرڈر بھی 2/1 ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بی اینڈ ڈی، یہ بی اور ڈی بھی ہم نے دیکھ لیے کہ بھئی یہ آپس میں جمع ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کا آرڈر سیم ہے. جن کا آرڈر برابر ہوگا، سیم ہوگا، وہ آپس میں جمع ہو سکتے ہیں. اب اس کے بعد رہ جاتا ہے سی اور ایف. ان کا آرڈر آپ دیکھیں تو ان کا بھی سیم ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ سی اینڈ ایف. تو یہ آپ کے پاس پیئر بن گئے. ان کے بارے میں کیا لکھ سکتے ہیں کہ یہ میٹریسز آپس میں کنفرمیبل ہیں فار ایڈیشن، آر کنفرم
able for addition. اب چلتے ہیں جناب سوال نمبر 2 کی طرف. کویشچن نمبر 2, فائنڈ دی ایڈیٹیو انورس آف دا فالوئنگ. تو اے کا ایڈیٹیو انورس بنے گا -a. چلو تھوڑا سا کلر چینج کرتے ہیں, لیٹ می چوز بلو. تو یہ اے سے بن گیا جی میرے پاس -a. تو اب ایڈیٹیو انورس میں کیا کریں گے کہ سائن چینج کر دیں گے. جو جمع والی رقمیں ہیں ان کو مائنس بنا دیتے ہیں, جو مائنس والی ہیں ان کو جمع کر دیتے ہیں. یعنی 2 جمع کا تھا تو یہ -2 ہو گیا, مائنس کا 2 جمع کا 2 ہو گیا, 4 اور 1 جمع میں تھے تو یہ مائنس میں ہو گئے. تو یہ ہمارے پاس ایڈیٹیو انورس اے کا آ گیا. اسی طرح سے بی کا ایڈیٹیو انورس بنا لیتے ہیں, -1 -2 -3. 0 کا سائن چینج نہیں کرنا, اور -1 -2 کو 1 2 کر دیا, -1 کو 1, 3 کو -3 اور 1 کو -1. تو یہ بی کا ایڈیٹیو انورس نکل آیا. تو سی کا ایڈیٹیو انورس 4 سے -4 ہو جائے گا اور -2 سے 2 ہو جائے گا. اسی طرح سے جناب ڈی کا ایڈیٹیو انورس -d ہو جائے گا. تو یہ 1 ہو جائے گا, -1 -3 ہو جائے گا, جمع کا 3 اور جمع کا 2 ہو جائے گا, -2. یعنی سائن چینج کرنے ہیں, بس 0 کا سائن چینج نہیں کرنا بس. تو یہ آپ کے پاس ایڈیٹیو انورس پہلے بھی معلوم کیا تھا پچھلے لیکچر میں, اسے ہم نے نیگیٹو میٹرکس کا نام دیا تھا, تو اسے ایڈیٹیو انورس بھی کہتے ہیں. تو یہ -1 0 ویسے ہی چھوڑ دینا ہے. تو یہ ای کا بھی آ گیا آپ کے پاس, اور ایف کا ایڈیٹیو انورس -f ہے. تو یہ √3 جو ہے -√3 ہو جائے گا, -1 +1 اور -√2. تو یہ جناب آپ کا ایڈیٹیو انورس جو ہے وہ ایف کا بھی معلوم ہو گیا. اسی کے ساتھ یہ کویشچن بھی ختم ہوا. اب چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف. کویشچن نمبر 3, if a equals -1 2 2 and 1, b equals 1 and -1, c equals 1 -1 2, d equals 1 2 3 -1 0 and 2, then find. یہ پہلا پارٹ ہے a + 1 1 1 1, یہ ہم نے معلوم کرنا ہے. تو کرتے ہیں جی, a کی جگہ پر a کی ویلیو پٹ کرتے ہیں یہاں پر, یعنی ادھر سے سولوشن شروع کر لیتے ہیں جی. یہاں پر a کی جگہ پر آ گیا -1 2 2 اور 1, اور پلس کی جگہ پہ پلس, اور دوسرا یہ میٹرکس 1 1 1 اور 1. اب ان دونوں کو جمع کرنا ہے. تو جمع کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, کورسپونڈنگ ایلیمنٹس کو آپس میں ایڈ کرنا ہے. یعنی -1 جمع 1, یعنی اس کو اس کے ساتھ, اور اس کے بعد 2 + 1 2 + 1 اور 1 + 1. کورسپونڈنگ ایلیمنٹس کو ہم نے آپس میں جمع کر لیا ہے. اس کے کورسپونڈنگ یہ ہے, ان کو جمع کر لیا. اس کے کورسپونڈنگ یہ ہے, ان کو جمع کر لیا. اور اس کے کورسپونڈنگ یہ ہے, ان کو جمع کر لیا. جمع کر کے جواب نکال لیں. اس کا 0 3 3 اور 2. تو یہ ہمارا آ گیا جی فائنل آنسر. اسی طرح سے یہ سیکنڈ پارٹ ہے جی, b + -2 اور 3. تو b کی ویلیو یہاں پہ پٹ کرتے ہیں جو کہ تھی 1 اور -1, پلس سائن لکھا, -2 اور 3. اور اب یہاں پہ کورسپونڈنگ ایلیمنٹس جمع کر لیتے ہیں. 1 + -2 اور -1 + 3. بریکٹس کو لگانا ہے, ان کو نہیں بھولنا. اور اب اسے سمپلیفائی کر لیتے ہیں. 1 - 2 اور -1 + 3. تو یہ اس کا جواب آ گیا جی ہمارے پاس. 1 - 2 کریں گے -1 آ جائے گا, اور -1 + 3 کریں گے تو پلس کا 2 آ جائے گا. اب چلتے ہیں اس کے تیسرے پارٹ کی طرف. تو یہ ہے جی اس کا تیسرا پارٹ. اس میں سی کی ویلیو بس پٹ کر دیتے ہیں. تو سی کی ویلیو ہے میرے پاس 1 - 1 اور 2.
یہاں پہ -2 1 اور 3 ہے، تو کورسپونڈنگ ایلیمنٹس کو آپس میں کمبائن کر دیتے ہیں. 1 + -2 یعنی اس کے کورسپونڈنگ یہ ایلیمنٹ، اس کے بعد تھوڑی سی اسپیس چھوڑی -1 + 1 اس کے کورسپونڈنگ یہ ایلیمنٹ، اور 2 + 3 اس کے کورسپونڈنگ یہ ایلیمنٹ. یہ بن جائے گا 1 - 2، یہ 0 ہی آ گیا، یہ 5 آ گیا. تو یہ آ گیا جی ہمارا فائنل آنسر. اب چلتے ہیں اس سے اگلے سوال کی طرف. لیں جی یہ ہے جی اس کا نیکسٹ پارٹ. تو اس میں میں نے یہاں پر ڈی کی ویلیو پٹ کر دی ہے، اور اب کورسپونڈنگ ایلیمنٹس کو ہم جمع کر لیتے ہیں. تو کورسپونڈنگ ایلیمنٹس کو جمع کر لیتے ہیں. 1 + 0، 2 + 1، 3 + 0، -1 + 2، 0 + 0 اور 2 + 1. یہ آ گیا 1 3 3 1 0 3. تو یہ آ گیا جی ہمارا آنسر اس پارٹ کا بھی. اب چلتے ہیں جی نیکسٹ پارٹ کی طرف. تو اس میں 2a فائنڈ کرنا تھا، تو 2 لکھا، a کی جگہ پہ a کا میٹرکس لکھ دیا. اب 2 یہ جو باہر 2 لکھا ہوا ہے اس نے اندر والی تمام رقموں سے ضرب ہونا ہے. تو 2 کو -1 سے ملٹیپلائی کریں گے تو -2 1s are -2، 2 اور -1 کو ملٹیپلائی کیا تو -2 آ گیا. 2 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 4 آ جائے گا. 2 کو 2 سے ملٹیپلائی کیا 4، 2 کو 1 سے ملٹیپلائی کیا تو 2. تو یہ ہمارا آنسر آ گیا 2a کے لیے. اوکے اب اس سے نیکسٹ پارٹ پہ چلتے ہیں. لیں جی -1 × b ہے، تو -1 کو b کے میٹرکس کے ساتھ ضرب دینی. -1 کو 1 سے ملٹیپلائی کریں گے تو -1 آ جائے گا. -1 کو -1 سے ملٹیپلائی کریں گے تو +1 آ جائے گا، کیونکہ --+ ہو جائے گا. تو یہ اس کا جواب ہوا. اب اس کے بعد اس سے اگلا پارٹ دیکھتے ہیں. لیں جی -2c فائنڈ کرنا تھا، تو -2 اور c کی جگہ پہ اس کا میٹرکس لکھ دیا ہے. اب -2 نے اندر ساری رقموں سے ضرب ہونا ہے، تو -2 کو 1 سے ملٹیپلائی کریں گے تو -2 آ جائے گا. -2 کو -1 سے ملٹیپلائی کریں گے تو +2 آ جائے گا. -2 کو 2 سے ملٹیپلائی کیا تو -4 آ گیا. تو یہ ہمارا جواب آ گیا جی. اوکے نیکسٹ پارٹ. اب 2 پارٹ اور رہ گئے ہیں، وہ بھی جلدی سے کر لیتے ہیں. لیں جی یہ 3d ہے، تو 3 لکھا، d کی جگہ پہ اس کا میٹرکس لکھ دیا 1 2 3 -1 0 اور 2. اب 3 سے اندر ملٹیپلائی کرنا ہے، تو 3 کو 1 سے ملٹیپلائی کریں گے 3 1s are 3، 3 کو 2 سے ملٹیپلائی کیا تو 3 2s are 6، 3 کو 3 سے ملٹیپلائی کیا تو 3 3s are 9، 3 کو -1 سے ملٹیپلائی کیا تو -3، 3 کو 0 سے ملٹیپلائی کیا تو 0، 3 کو 2 سے ملٹیپلائی کیا تو 6. اسی طرح سے یہ 3c ہے، 3 لکھا، c کی جگہ پہ c کا میٹرکس لکھ دیا. تو اس میں 3 1s are 3، 3 کو -1 سے ملٹیپلائی کیا تو -3، 3 کو 2 سے ملٹیپلائی کیا تو 6. اسی کے ساتھ ہمارا یہ کویسچن بھی کمپلیٹ ہوا. تھینکس فار واچنگ. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے. اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی فیوچر کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ٹل دا نیکسٹ لیکچر، اٹس گڈ بائے.